قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العلی العظیم. الحمد للہ، اصلاح حال کے موضوع کے اوپر آپ سے گفتگو ہماری جاری ہے. ہماری کامیابی، ہماری فلاح، ہماری خوش نصیبی اور خوش بختی کا راز اصلاح حال کے اندر، اصلاح نفس کے اندر مضمر ہے. اور جب ہم نفس کی بات کرتے ہیں تو یہ بات اب آپ کو اچھی طرح سے شاید پتہ چل چکی ہوگی کہ ہمارے اصل دشمن کون ہے. اصل دشمن ہمارا کون ہے بتائیے؟ اصل دشمن انسان کے بڑے واضح قسم کا شیطان، اور پھر شیطان کا جو کور ہے، شیطان کا بھی جو مہا شیطان ہے، وہ اس کا نفس ہے. ٹھیک ہے، گویا آپ یوں سمجھ لیں کہ نفس اور شیطان کے حملے سے انسان بچ نہیں سکتا تا وقت ہے کہ اللہ جل شانہ کو فضل و کرم کا معاملہ نہ فرمائے. اللہ اکبر. اسی نے بہکایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو. میں نے عرض کیا ازلی دشمن جو ہمارا ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے، جب سے یہ دنیا میں انسان کا وجود آیا، ساتھ اس کا وجود بھی آ گیا. ہاں، یہ تو تھا، اس سے بھی پہلے کا تھا. یہ شیطان خبیث ازلی طور پہ ہمیشہ سے یہ نافرمانیاں ہم سے کرواتا ہے، یہی ہم سے گناہ کرواتا ہے. بڑا اس کا فعال قسم کا کردار ہے. یہ ہماری خون میں دوڑتا ہے یہ شیطان. اللہ معاف کرے. یاد رکھیں، اس سے بچنا ہے، اس کے حملوں سے بچنا ہے. ہم نے اس نے تو اللہ تعالیٰ سے بالکل لمبی عمر مانگی، اللہ نے اس کو دے دی. ٹھیکہ لے لیا، کانٹریکٹ ہے اس کا کہ میں نے تیرے انسان کو اللہ بہکانا ہی بہکانا ہے، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے چھوڑوں گا نہیں میں اس کو. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم جو مرضی کر لو، لیکن جو میرے بندے ہیں نا، وہ تیرے سے نجات پائیں گے کسی نہ کسی درجے میں. تو بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ روز اول سے جتنی نافرمانیاں ہوئیں، وہ یا تو نفس نے اکیلے کی یا پھر نفس نے شیطان کے ساتھ مل کر کروائیں. ٹھیک ہے، اس کائنات میں پہلے بھی عرض کیا تھا، اس کائنات میں اللہ جل شانہ کی پہلی نافرمانی عرش پہ ہوئی. وہ نافرمانی کس نے کی؟ وہ نافرمانی شیطان نے کی. اللہ نے حکم دیا تھا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. یہ فرمانے الہی سن کر سب فرشتے سجدے میں چلے گئے. اللہ اکبر. لیکن شیطان نے انکار کیا. فاستکبرا، اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اب بتائیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان نے ایسا کیوں کیا؟ بتاؤ بھائی، شیطان نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ شیطان نے ایسا کیوں کیا؟ اس وقت تو شیطان نہیں تھا. وہ کس کا نام لگائے کہ مجھ سے کس نے گناہ؟ شیطان کس کا نام لگائے کہ اس سے کس نے گناہ کروایا؟ شیطان سے کس نے یہ گناہ کروایا؟ شیطان سے. ہم تو کہتے ہیں نا ہم سے شیطان نے کروایا، لیکن شیطان سے کس نے کروایا؟ جی آپ کیا کہیں گے؟ وہ کس کا نام لگائے کہ یہ نافرمانی جو پہلی ہوئی جب فرشتے سجدے میں چلے گئے، شیطان نے جو انکار کیا، کس کے کہنے پہ کیا؟ میرے دوستو بزرگوں بتائیے. اس وقت تو شیطان ہی تھا. وہ کس کا نام لگائے کہ مجھ سے کس نے یہ جرم کروایا؟ کیا وہ یہ کہے کہ مجھ سے فلاں شیطان نے کام کروایا تھا؟ نہیں بھائی، شیطان تو اس وقت تھا ہی نہیں. شیطان یہی تھا. شیطان سے پہلے تو شیطان ہی تھا نا. اصل بات یہ ہے کہ شیطان سے اس کے نفس نے گناہ کروایا تھا. اسی لیے نفس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مہا بدماش ہے، کیونکہ اس نے طاؤس الملائکہ کو بھی ابلیس اور مردود بنا ڈالا. شیطان کا نام تو عزازیل تھا. تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندہ لعنت گرفتار کرد. سبحان. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان مردود نے 80,000 سال تک عبادت کی، 80,000 سال تک عبادت کی، مگر نفس نے اس کو بھٹکا دیا. اور اللہ جل شانہ نے پھر ارشاد فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو راہ درکار کر دیا. قیامت تک اللہ نے فرمایا فخرج،
نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، قیامت تک میری لعنتیں تجھ پر برستی رہیں گی۔ 80,000 سال رحمتوں کا کام کرنے کے بعد اس کے نفس نے، یعنی شیطان ابلیس کے نفس نے اسے قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ کر دیا، لعنتوں کا مستحق قرار دے دیا۔ یہ ہے نفس نفس نفس۔ اسی لیے تو کہتا ہوں اصلاح حال، اصلاح نفس، اصلاح نفس، اصلاح نفس۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ اللہ اکبر۔ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو روحانی بیماریوں سے پاک کر لیا۔ کیا سمجھے بھائی؟ کون دیتا ہے ایسا زور؟ کون سمجھائے گا آپ کو یہ باتیں؟ یہ تو ہمارے مشائخ عظام و صوفیاء کرام ہی بتائیں گے اس کا علاج بھی۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی نافرمانی، روزے اول سے جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی وہ تو نفس نے اکیلے کی یا پھر نفس نے شیطان کے ساتھ۔ پہلی نافرمانی جو میں عرض کر رہا تھا عرش کے اوپر ہوئی، دوسری نافرمانی جنت میں ہوئی۔ دوسری نافرمانی جنت میں ہوئی۔ کیسے بھائی؟ شیطان نے اماں حوا کو یقین دہانی کروائی کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لو تو آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گی۔ قرآن مجید میں ہے کہ وہ دونوں کے سامنے قسمیں کھا کھا کر یہ بات کہتا تھا، شیطان بار بار یقین دلاتا تھا کہ بھائی یہ پھل کھا لو، پھل کھا لو، پھل کھا لو۔ اس کی یقین دہانیوں کی وجہ سے اماں حوا کے اندر حرص پیدا ہوئی کہ ہم اسی جگہ پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی جگہ پر ہیں، ہم کیوں جنت کو چھوڑیں، میوہ کھا لیتے ہیں، کیوں دنیا میں جائیں۔ اس سے پتہ چلا کہ شیطان اماں حوا کے دل میں درخت کے پتے کھانے کی خواہش کو پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بھائی آخر کیسے ان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی؟ اس اللہ نے منع کیا تھا کہ جو کچھ کھاؤ پیو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا، اس پھل کو نہ کھانا، تو انہوں نے اس پھل کو کھا لیا۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام نے، انہوں نے کتنے پتے توڑے؟ حوا نے اپنے لیے 2 پتے توڑے اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے 1 اس درخت کا پتا توڑا۔ کتنے پتے توڑے؟ 2 پتے توڑے۔ دیکھو اپنے لیے 2 توڑے، آدم علیہ السلام کے لیے 1۔ یہی راز ہے کہ میراث الٹی تقسیم ہوتی ہے ابھی بھی۔ اللہ جل شانہ بیٹے کو ڈبل دلواتے ہیں، بیٹی کو سنگل دلواتے ہیں حصہ، کیونکہ اماں حوا نے جنت میں عمل ہی ایسا کیا تھا۔ چنانچہ حرص کے پیدا ہونے پر، اصل میں وہ ہوا نا روحانی، تو اب انسان کے اندر مرض پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں، تو یہ شیطان نفس کرتا ہے نا پیدا بھائی۔ ان سے بھول ہو گئی تھی، بھول ہوئی، خطا ہو گئی تھی، تو انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ پھر کیا دعائیں ہوتی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ یہ دعائیں حضرت آدم علیہ السلام مانگتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو بھائی کیا سمجھ میں آئی؟ جنت میں بھی جو انسانی بھول کا سب سے پہلا باعث بنا ہوا انسان کا نفس تھا۔ ایک نافرمانی میں نے ابھی عرض کیا جو کہ شیطان نے عرش سے پر کروائی تھی، عرش کے اوپر کروائی تھی کہ سجدہ نہیں کیا تھا شیطان نے، یہ نہیں کہ کرو، اور اس نے، اس کے نفس نے اسے کہا تھا سجدہ۔ اور دوسری نافرمانی جنت میں ہوئی کہ وہ پتے انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا نفس کے کہنے پر شیطان جی۔ تیسری نافرمانی زمین پر ہوئی، وہ زمین پر سب سے پہلی نافرمانی تھی اور وہ بھی نفس نے کروائی۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا تھی بھائی؟ پہلی نافرمانی کیا تھی؟ تیسری نافرمانی کیا ہوئی؟ زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے جن کا نام حابیل اور قابیل۔ حابیل کی بیوی بہت خوبصورت تھی، جب اس پر قابیل کی نظر پڑی تو وہ اس پر فریفتہ ہو گیا، لہٰذا اس کے دل میں طلب پیدا ہوئی کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ اسی ہوس میں آ کر وہ اپنے سگے بھائی کو کہنے لگا کہ تجھے قتل کر دوں گا، چنانچہ اس نے حابیل کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قیامت تک جتنی دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا بوجھ کس کے سر پہ ہوگا؟ قابیل کے سر پر ہوگا۔ تو بھائی اس کے نفس نے اس کو زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا نافرمان بنا دیا۔ آخر اس نے دیکھو یہ قتل کیا کیوں کیا؟ کس لیے؟ تاکہ اس کی بیوی سے وہ کر لے۔ اور یہ سارا سلسلہ بھائی، یہ ساری ازل سے شروع سے یہ نفس ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی؟ بڑے موذی کو مارا نفس امارا اگر بارا، نہنگو اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارا اگر مارا۔
نفس کے حملوں سے بچنا ہے تو بھائی اصلاح حال، اصلاح نفس کرنی ہے تو کیا کرو؟ صحبت اہل اللہ اور کثرت ذکر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب